کم بیک نواز شریف کے بیان اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں کچھ مزید ہم بات کرتے ہیں۔ پیور چیف اسلام آباد کا عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی مزید ہم جانیں گے کہ اس پیدا شدہ صورتحال کے بعد خاص طور پہ اس کابینہ اجلاس کے بعد ابھی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان تھنک ٹینک کمانڈ 11 کے ڈائریکٹر جناب خالد محمد بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے۔ کامران، آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا، اس بیان کے بعد جو 3 بار وزیر اعظم رہے نواز شریف، ان کی جانب سے دیا گیا صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، گزشتہ روز یہ بیان منظر عام پر آیا تھا اور رات کو ہی یہ فیصلہ کیا گیا، اور میں بتا دوں کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا یہ عسکری حلقوں کے کہنے پر، یہ ان کی تجویز پر انہوں نے تجویز دی تھی کہ اس کا فوری طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے تاکہ اس بیان کی حقیقت کو اور اس کے مندرجات کو دیکھا جائے۔ تو آج جب یہ اجلاس ہوا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پریزائڈ تو کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان، لیکن اس میں جتنے بھی عسکری ہمارے حلقے ہیں، عسکری رہنما وہ شریک ہوتے ہیں، اس میں آرمی چیف ہوتے ہیں، اس میں ایجنسیوں کے سربراہان ہوتے ہیں، اس میں اور جو وزیر دفاع اور کابینہ کے دیگر اراکین جو متعلقہ وزراء ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آج یہ ان کا اجلاس ہوا اور جس صورت کے ساتھ ہوا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی سیریس معاملہ تھا، جس کی وجہ سے یہ اجلاس جو ہے وہ جلدی بلایا گیا اور 2 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا۔ اور اس میں اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو گزشتہ روز منظر عام پر آنے والی سٹیٹمنٹ تھی نان اسٹیٹ ایکٹر سے متعلق اور ممبئی حملوں سے متعلق، یہ جو سٹیٹمنٹ تھی ان کی، یہ قطعی طور پر انکریکٹ اور مس لیڈنگ تھی، یعنی صحیح نہیں ہے اور مس لیڈنگ ہے۔ اور ان میں یہ بھی لکھا ہے، اگر میں مجھے اجازت دیں آپ کے اس میں ایک لائن پڑھ دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ It appeared in the Daily Dawn of 12th May 2018 and unanimously termed this statement as incorrect and misleading. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ the participants observed that it was very unfortunate that the opinion arising out of either misconception یا تو کسی خام خیالی یا غلط خیالی کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دی، یا پھر یہ کوئی گریونس تھا جس کی وجہ سے یہ حقائق کے برخلاف بیان دیا گیا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ تھی اور اس میں دہرایا گیا ہے، خاص طور پر یہ کہا گیا ہے، انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب نے یہ جو بات کی کہ ٹرائل کیوں مکمل نہیں ہوا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے یک طرفہ طور پر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور جو پرائم ایکیوز تھا، جو پرنسپل ایکیوز تھا اس میں اجمل قصاب جو کہ انڈیا میں تھا، اس کی پھانسی میں بھی کچھ غیر معمولی جلدی کی گئی۔ بالکل کامران صاحب، خالد محمد صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں، پھر اسی گفتگو کو ہم نے آگے بھی بڑھانا ہے۔ خالد محمد صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے، سابق وزیر اعظم کیا اس صورتحال کا ادراک نہیں رکھتے تھے؟ ان کے وزیر داخلہ، سابق وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رکاوٹ تھی تفتیش میں وہ بھارت تھا، پاکستان نہیں تھا۔ تو یہ اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ غلط فہمی تو نہیں ہوتی نواز شریف کی طرف سے۔ دیکھیے نواز شریف نے کاغذ کی جنگ میں بولا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھی پرویز مشرف کیا کیا کرتے کاغذ کی جنگ میں، تو ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے غلط فہمی، یہ سوچے سمجھ کے اسٹیٹمنٹ تھا، یہ کوئی مس لیڈنگ فیکٹس نہیں، کوئی اسمپشن نہیں تھی اس نے سوچے سمجھ ایسی سوال کی جواب دیے جہاں پہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہو سکتے اور آگے اس کی کچھ باتیں ہو سکتی۔ یہ اگر ہم کہتے کہ پاکستان میں اس میں کوئی رکاوٹ کی ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں ابھی تک سمجھوتے میں کے اوپر ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں مل گئی ہندوستان کی طرف سے۔ وہ بھی ایک سرونگ انڈین آرمی کے کیپٹن تھی، کرنل تھا، جس کی حد تھی سمجھوتے کے اٹیک میں، لیکن ہمارا وہاں پہ کوئی حد نہیں مل جاتے، کوئی انفارمیشن نہیں مل جاتے، الٹا ہمیں بلیم کرتے اور ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھی ان کو ایسی جواب دینے کہ جو جہاں پہ انڈین میڈیا سے فائدہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ہماری اوپر لال رنگ بھی لگا سکتے کہ پاکستانی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، وہ تو سراسر غلط ہوتی۔ جی بالکل۔ اچھا، برگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر نیشنل سیکیورٹی کا کنسرن ہو، جہاں ہمارے ملک میں کی گئی لامحدود کارروائیوں کا بھارت ذمہ دار رہا ہو اور ابھی تک بھارت نے اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ حل نہ نکالا ہو، ثبوت ہونے کے باوجود کسی بھی طرح سے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا ہو، وہاں اس طرح سے بات کرنا کہ پاکستان ذمہ دار ہے وہاں پر ہونے والے ایک واقعے کا تفتیش میں، تحقیق میں اور کیفر کردار تک پہنچانے میں، ملزمان کو کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایک غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت تو یہ ہے کہ احمقانہ بیان ہے. بدقسمتی سے پاکستانی سیاست کا انداز جو ہے وہ سستی شہرت کا رہا ہے اور ہمارے سیاستدان عموماً اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں جس کے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی اور جو اسٹریٹجک معاملات ہیں ان پر بھی عبور حاصل نہیں ہے. کوئی زیادہ آپ کہیں کہ ایکیڈیمک ایکسلنس بھی نہیں ہے کسی کی. عموماً عامیانہ سے لوگ ہیں وہ امارت کے بل پر سیاست میں آتے ہیں اور پھر اس قسم کے بیانیے سامنے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک پرابلم رہا ہے ہمیشہ سول ملٹری ڈیفرینشل مارشل لا لگے اور اس کے ساتھ پھر ایک ایسی سوچ پیدا ہوئی جو آرمی ڈیفنس فورسز اور سیاستدانوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ کا گیپ رہا. اسی گیپ کی وجہ سے اس قسم کے بیان آتے ہیں اور قانون کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ ڈیفیمیشن اگر آپ کریں گے اپنی ہی آرمڈ فورسز کی تو وہ آرٹیکل 19 کے تحت بھی جرم ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اس میں اگر آپ دیکھیے تو جو اس کی سب کلوزز ہیں جس میں حرمت بیان کی گئی ہے تو سب سے پہلی حرمت جو آرٹیکل 19 کے تحت بیان کی گئی ہے ہمارے آئین میں وہ اسلام کی ہے, گلوری آف اسلام کی ہے. اور گلوری آف اسلام کے بعد اور زیادہ اس سے کم درجے کی حرمتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور ان میں نمبر 2 آرمی کی ڈیفنس فورسز سیکیورٹی انٹیگریٹی اینڈ ڈیفنس آف پاکستان اس کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں ہو سکتی. تو یہ آرٹیکل 19 کے تحت بھی جرم ہے. ویسے اس کو ہائی ٹریزن بھی کہا جا سکتا ہے. آپ اپنے ملک کی بنیادیں کھوکھلے کریں گے تو پھر آپ اس قدر مجھے وہ بالکل بحث میں مختلف جگہوں پر آرٹیکل 6 کے مطابق کارروائی کی بھی بات ہو رہی ہے. کامران خان صاحب آپ کے خیال سے صورتحال اب آپ اسلام آباد میں کیسی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اس اجلاس کے بعد فوری طور پر وزیر اعظم نواز شریف کے پاس گئے ہیں مشاورت کے لیے لیکن آج ہی نیب عدالت کے باہر وہ اپنے بیان پر قائم بھی ہیں اور آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد 150 بندے مارنے کیوں گئے تھے؟ بتایا جائے, میں نے تو سوال کیے, مجھے جواب چاہیے. جی بالکل فرود, اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال کس سے کیا ہے. ظاہر ہے یہ عسکری حلقوں سے کیا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ خود 3 بار وزیر اعظم رہے اور انہی کے دور حکومت میں یہ ساری ایپیسوڈ جو ہے وہ سامنے آئی. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو سوال کرنے کے لیے جو ان کا مخاطب ہے وہ کون ہے, اور اس کی پھر کڑی جو ہے وہ جوڑی جائے گی اس پہلی والی ایپیسوڈ سے. وہ جو ڈان لیکس کی پہلی خبر تھی وہ ایگزیکٹلی یہی تھی, یہی کنسرن تھے اس وقت بھی عسکری حلقوں کو کہ یہ اس طرح سے غلط بیانی کی جا رہی ہے اور ذمہ داری جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بعض واقعوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک کسی ادارے کے پر منتقل کی جا رہی ہے. یہی وہ کنسرن تھا جس کی وجہ سے ڈان لیکس کا معاملہ آیا, اس پر انکوائری ہوئی اور اس پر آپ کو پتہ ہے کہ پھر 2 وزراء کو سزا کی پاداش میں ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا بھی گیا. اس میں ایک پی آئی او پرنسپل انفارمیشن آفیسر جو تھے وہ بھی شامل تھے. یہ اسی سیریز, میں سمجھوں گا کہ یہ اسی سیریز کا پارٹ 2 تھا. وہی اخبار ہے, وہی صحافی تھے, ان کی ملاقات ہوئی ملتان ایئرپورٹ پر اور اس کے بعد وہاں پر آج ہم نے بلکہ دکھایا کہ ان کی اس ملاقات کی تصویر جو ہے وہ بھی ٹیلی ویژن اسکرینز کی زینت بن چکی ہے کہ وہ ان کے ساتھ لنچ یا ڈنر کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ مذکورہ صحافی کا. تو دیکھا جائے تو یہ جیسا کہ اس سے پہلے باقی جو ہمارے کمنٹیٹرز تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک سوچی سمجھی پلانٹڈ بات تھی جو انہوں نے کی. اور جب ہم اس کو ڈان لیکس کے تناظر میں دیکھتے ہیں, جب ہم اس کو اسی مخصوص صحافی کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کو اور تقویت ملتی ہے کہ واقعی یہ جو معاملہ ہے. اور اس پہ شیکسپیئر کی ایک کوٹیشن یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میتھڈ ان میڈنس, یہ میڈنس نہیں ہے, there is method in this madness. ٹھیک, اسی صورتحال کو خالد صاحب سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. خالد محمد صاحب, آپ کے خیال سے جو اس وقت اندرونی سیاسی صورتحال آپ ملک کی دیکھ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کی کیسز کے پس منظر میں بھی دیکھیں تو کیا یہ کوئی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ باقاعدہ اعلامیے میں اسے بدقسمتی کہا گیا ہے کہ بے بنیاد اور گمراہ کن بات کرنا اس طرح کے حقائق سے متعلق. خالد محمد صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے. یہی سوال بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب سے ہم کرنا چاہیں گے. طور صاحب, آپ بتائیے گا کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کا یہ بات کرنے کا؟
جی خالد محمد صاحب، آپ تک اگر ہماری آواز آ رہی ہے تو آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے صورتحال پر؟ جی جی، دیکھیے نواز شریف کو جب ہم سامنے رکھتے تو ہمیں دو چیزیں کو سمجھنا ہے. ایک تو وہ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیں گے، ہمارے فوج کے اوپر الزام لگا دیں گے. آپ نے آپ کو صاف ستھرا پیش کرنے کی ان کی ہر قسم کی کوشش ہوتی ہے. نواز شریف کی جمہوریت کی مطلب یہ ہے ڈسٹریکشن پالیٹکس. جو الزام نواز کے اوپر لگتے وہ کوشش کرتے کوئی نئی چیز تلاش کر کے الزام دوسری طرف میں لے جاتے کہ کوئی ان کے اوپر بات نہیں کرتے کہ میری کیا غلطی ہو ہے. یہ آپ دیکھتے جو تقریر اس نے کی ہے تو ان کی مانشا جو ہے نا مجھے کیوں نکالا گیا، یہ آپ نے غلطی کو نہیں مان سکتے. اسی جگہ میں پھر بھی وہی مسئلہ ہو گیا کہ نواز شریف کہتے ہیں نہیں میں پاکستان کو کیوں بچا دوں، میں پاکستان کے بارے میں کیوں بات کر دوں، میں اپنے آپ کو صاف کر لیتے. جہاں جہاں میری بزنس انٹرسٹ ہے، جہاں جہاں میری اپنے سیاست تعلقات ہے تو وہاں پہ مجھے اچھا لگنے لوگوں کو. اس نے آج تک مجھے ایک رپورٹ لگا دے جہاں پہ نواز شریف نے گلبشن یادو کی نام لی ہے، اس کو غلط ٹھہرایا ہے، یا را کی ایکٹیویٹیز یا این ڈی ایس کی ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر، فاٹک کے اندر، بلوچستان کے اندر اس نے نشانہ کر دیا. آج تک نواز شریف کی زبان اس پہ بند ہے اور اوپن ہو کے وہ اپنے فوج کے اوپر کہ ہماری فوج نے یہ کیا، ہمارا پاکستان نے یہ کیا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا. جو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوتی وہ کبھی نہیں کرتے. اور یہ چیز ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتی نواز شریف کے دوروں میں کہ 3 دفعہ ہمارے پرائم منسٹر بن گئے، 3 دفعہ اس نے فوج کے ساتھ مسئلہ کاری کر دیا. کبھی نواز شریف ایک چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ کہتے، کبھی فوج کو کرنا کرتے، کبھی جی ایچ کیو کو کہتے، کبھی آئی ایس آئی کو کہتے، لیکن کبھی اپنا غلطی کو نہیں مانتے. جی بہت شکریہ خالد محمد صاحب، بہت شکریہ کامران خان اور بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. اس ساری سچویشن پر اب سے کچھ دیر بعد جو وزیراعظم شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کریں گے اس سے مزید صورتحال واضح ہوگی.